اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمامی بھائی خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ احباب ذی وقار، حاجی عبد الرحمن ایبٹ آباد سے آپ اپنے بھائی ڈاکٹر عبد الحمید جو قادیانی ہو گیا تھا اس کو لے کر خواجہ صدر الدین کے پاس آئے جو ہری پور ہزارہ میں رہتے تھے۔ احباب ذی وقار، وہ کہتے ہیں کہ یہ میرا بھائی قادیانی ہو گیا ہے، حضور دعا فرمائیں، ان کو سمجھائیں کہ یہ مذہب اسلام پر آ جائے۔ احباب ذی وقار، خواجہ صدر الدین نے آپ نے بہت سارے دلائل دیے لیکن اس پر کچھ اثر نہ ہوا۔ کہتا ہے کہ مجھے تو اب سمجھ آئی ہے کہ قادیانی مذہب بہت سچا ہے، بہت سچا ہے۔ احباب ذی وقار، وہ کہتے ہیں، خواجہ صاحب نے پوچھا کہ تجھے آپ کو کیسے پتا چلا کہ قادیانی جو مذہب ہے وہ سچا ہے، سچا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ایک عالی شان باغ ہے جس میں سحری سجی ہوئی ہے، خوشبوئیں آ رہی ہیں اور بہت سا خوبصورت باغ ہے۔ احباب ذی وقار، وہ کہتے ہیں کہ میں نے وہاں پر ایک بیڈ لگا ہوا ہے، سحری سجی ہوئی ہے، تو ایک بزرگ چادر اوڑھے ہوئے اس پر قیام پذیر ہیں۔ تو میں نے چہرہ انور تو ان کا نہیں دیکھا، لیکن میں نے کسی سے پوچھا اور بتانے والے نے مجھے یہ بتایا کہ یہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ یہ بندہ، یہ جو ہے غلام احمد، یہ بہت اعلیٰ درجے پر قیام پذیر ہوں گے، ان کا بہت سارا مقام ہوگا۔ احباب ذی وقار، وہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے مذہب مذہیت کا قبول کیا ہے تو مجھے بہت سارا نماز میں بھی لطف آتا ہے۔ احباب ذی وقار، خواجہ صاحب نے پوچھا تو اب خواجہ صاحب چپ کر گئے اور حاجی عبد الرحمن صاحب کو اپنے پاس بلایا اور کہنے لگے کہ یہ تیرا بھائی گمراہی میں پھنس گیا ہے، اس نے کفر اختیار کر لیا ہے، اس کے بارے میں بھی سوچتے ہیں، آپ اسے لے جائیں۔ حاجی عبد الرحمن صاحب آپ اس کو ساتھ لے گئے اور 2 دن کے بعد واپس آ گئے اور عرض کی کہ حضور مبارک ہو، میرا بھائی عبد الحمید، جو ڈاکٹر عبد الحمید صاحب نے، وہ توبہ کر کے دائرہ اسلام میں آ گئے اور مرزیت سے توبہ طیب ہو گئے ہیں۔ احباب ذی وقار، خواجہ صدر الدین نے، آپ نے پوچھا کہ کیا محسوس کیا، آپ کو کیسے پتا چلا کہ مذہب اسلام سچا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے وہی خواب دیکھا اور خواب میں وہی باغ، وہی بیڈ جس پر سحری سجی ہوئی تھی، تو میں نے دیکھا کہ وہ بزرگ آرام پذیر ہیں، تو میں نے سوچا کہ آج تو زیارت کر لوں، میرا جی چاہا کہ میں زیارت کر لوں اور میں چلا گیا اور میں نے چپکے سے کپڑا ہٹایا اور کیا دیکھا کہ وہ آدمی نہیں، کوئی خنزیر پڑا ہوا ہے، میری چیخیں نکل گئی۔ احباب ذی وقار، وہ کہتے ہیں کہ میں نے وہیں پر توبہ کی اور کہا کہ میں آج سے مرزیت کا مذہب چھوڑتا ہوں اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا اور توبہ طیب ہو گیا ہوں۔ احباب ذی وقار، خواجہ صدر الدین سے مصنف نے پوچھا کہ حضور جب وہ مرزیت میں تھا تو اس کو لطف نماز میں بہت آتا تھا، اسلام کی نماز میں اسے لطف کیوں نہیں آتا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ جھلیا، یہ بھی کوئی بات پوچھنے والی ہے کہ جو شیطان ہوتا ہے، جو شیطان ہے، وہ ان کو ورگلائے گا کیوں؟ کیونکہ اس کا کام دائرہ اسلام ایمان سے فارغ کرنا ہے، وہ ان کا تو ایمان پہلے ہی ختم کر چکا ہے، ان کی نماز میں وسوسے وہ کیوں ڈالے گا؟ کیونکہ نماز میں وسوسے اس کے ہی ڈالے گا جو دائرہ اسلام میں ہوں گے، ان کے ایمان کو تباہ کرنے کی کوشش کرے گا، ان کا تو ایمان وہ پہلے ہی
تباہ و برباد کر چکا ہے، وہ تو پہلے ہی تباہ و برباد ہیں، اس کو محنت کرنے کی کیا ضرورت؟ وہ تو خود ابلیس، خود شیطان بنے ہوئے ہیں۔ احباب ذی وقار، یہ ہے مرضیت کا اصلی رنگ، جس کو دیکھ کر یار اس کا عاشق، اس کا غلام چیخے نکل گئی تو اس کا سوچیں خدا کی بارگاہ میں کیا مقام ہوگا، کتنا لعنت کا حقدار ہوگا وہ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مذہب اسلام پر سچا سچا مسلمان رہنے پر اور 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب ذی وقار، مرضیت سے ہمیں اللہ تعالیٰ دور رکھے، ان کے ساتھ اسلام لینے سے بھی، ان کے ساتھ کوئی ہمارا تعلق نہیں، کوئی ہمارا واسطہ نہیں، ان کو چھوڑ دیں۔ جو بھی آپ کے عزیز و وقارب جو بھی ہیں کوئی مرضیت میں ہے تو اس کو چھوڑ دیں، اس کو کہیں کہ ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں، آپ جا سکتے ہیں۔ آج سے بعد ہمارا اسلام، ہمارا زندہ اسلام ہے، تو ہمارا ایمان زندہ ہے، تو آپ تو خود تباہ و برباد ہیں، ہمارا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جس کا تعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے نہیں تو ہمارا تعلق آپ سے کیوں ہے؟ کیونکہ آپ کا تعلق میرے نبی سے نہیں، ہمارے نبی کی خاتمیت کو آپ نہیں مانتے، تو ہم آپ سے کیوں واسطہ رکھیں؟ ہمارا کوئی واسطہ نہیں۔ مرضیت کل بھی کافر تھے مرضی، اور آج بھی کافر ہیں، انشاءاللہ قیامت تک وہ کافر رہیں گے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات ہم کو دین اسلام پر رکھے اور ایمان پر خاتمہ کرے۔ السلام علیکم۔